اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج جو دن عطا فرمایا ہے یہ عید الفطر ہے، اور عید الفطر یہ ایک خوشی کا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ارشاد، اس حوالے سے ارشادات ملتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں، عبادات، تلاوت قرآن، ترجمہ تفسیر کی سماعت، لیلۃ القدر کی عبادات، گریہ وزاری اور سچی توبہ کے بعد مسلمانوں کو بطور انعام عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ یہ خوشی کریں، یہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو احکام دیے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے، ان میں سے ایک حکم فطرے کے حوالے سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر لازم یعنی واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ اور فرمایا چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، ذکر ہو، انثی ہو، عبد ہو یا حر ہو، سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ سب نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ اب وہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے مزید سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی گلیوں میں منادی بھیج کر یہ اعلان کروایا۔ کیا اعلان کرایا؟ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد و غلام، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے۔ تو لہذا صدقہ فطر جو ہے یہ جلد ادا کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور مہنگا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم ساؤتھ کوریا میں ہیں تو یہاں پر صدقہ فطر آٹے اور جو کے اعتبار سے 7000 وون ہے، اور ڈیٹس کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے 24,000 پر ہیڈ ہے، اور اسی طرح اگر ہم کشمش کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تقریباً 48,000 وون ہم نے اناؤنس کیا ہے۔ تو اچھے سے اچھا اللہ نے جب زیادہ مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر بھی اچھا ادا کریں، اور اس کے ذریعے غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی ہم مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں، پھر نماز کے لیے جائیں۔ تو جو حضرات ابھی آ رہے ہیں، نیچے صدقہ فطر کا باکس موجود ہے، اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کو جلدی ادا کر لیں، اور ورنہ دوسرا طریقہ یہ کہ آن لائن بھی آپ اس کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
صدقہ فطر کس لیے ہے؟ صدقہ فطر ہم سے رمضان شریف میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر بیکار باتوں اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر فرمایا. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ ہم سے رمضان میں جو خطائیں ہو گئی ہیں وہ معاف ہو جائیں، ہم نے جو روزے میں لغزشیں رہ گئی ہیں روزے کے اندر وہ پوری ہو جائیں، اور جو بھی کمی ہے وہ دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تزکا سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے. تزکا قد افلح من تزکا، یقیناً مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا. تو ستھرا کون ہے؟ جس نے صدقہ فطر ادا کیا. اور رب کا نام لینے سے مراد وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا. اس سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات کہنا، یعنی عیدگاہ کی طرف جب جا رہے ہوں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا. یہ یہاں پر فرمایا وذکر اسم ربہ. اور جو فرمایا فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر نماز عید مراد ہے. عید کے دن اپنے اہل و عیال اور دیگر قرابت داروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے، اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو، جن سے ہمارے ریلیشن ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ اس کو قائم کرنا چاہیے. عید کی صبح فرشتے تمام راستوں کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو گناہوں کی معافی، رب تعالیٰ کی رضا اور اس کی عطا و بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں. عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، نیا یا دھلا ہوا اچھا لباس پہننا، خوشبو کوئی عطر وغیرہ یوز کرنا، نماز فجر محلے کی مسجد کے اندر ادا کرنا، اور عیدگاہ کو جلد جانا. نماز عید کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا. یہ سب باتیں عید کی سنتیں اور مستحبات میں سے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع من غیرہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید کے لیے جاتے تو جس راستے سے جاتے تھے واپسی پر دوسرا راستہ، سیکنڈ وے یوز کرتے تھے. یعنی اس طرف سے گئے ہیں، ان گلیوں سے گئے ہیں تو دوسری گلیوں سے ہو کر واپس آتے تھے. برادران اسلام، پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم مختلف راستوں سے جائیں تاکہ جہاں جہاں سے گزریں گے، مسلمان جن جن گلیوں سے گزریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور فرحت و مسرت و شادمانی کا دن ہے. تو چہل پہل نظر آنی چاہیے. اس طرح نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستوں سے آنا چاہیے. اور ہر طرف کے جہاں سے گزریں گے منافقین اور کفار مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر دبے رہیں گے، ان پر ایک خوف اور لرزہ طاری ہوگا. راستوں میں ایک ہی راستے سے جائیں گے، ایک ہی راستے سے آئیں گے تو وہاں پر رش ہو جائے گا، ازدحام ہو جائے گا. تو رش بھی کم ہو جائے گا جب مختلف راستوں سے آئیں گے جائیں گے. اور جن جن راستوں سے ہم گزریں گے وہاں فقراء ہوں، مسلمان فقراء ہوں تو ان کو خیرات دی جائے. اہل قرابت کی قبور جو ان راستوں میں واقع ہوں ان کی زیارت کی جائے. یعنی جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہاں قبرستان ہے تو وہاں دعا کرتے ہوئے جائیں، سلام کرتے ہوئے جائیں، فاتحہ پڑھتے ہوئے جائیں. دوسری طرف سے آ رہے ہیں وہاں کوئی اور قبرستان راستے میں پڑتا ہے تو وہاں سے بھی ہم دعا کرتے ہوئے واپس آئیں. اور دونوں راستے
ہماری نماز اور ایمان کے گواہ بھی بن جائیں۔ نماز عید کے لیے جانا یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے، تمر ہو، ڈیٹ جس کو کہتے ہیں، کھجور یا پانی، کوئی چیز کھا لیں اور پھر نماز عید کے لیے جائیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، یعنی عید الفطر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کچھ کھا نہ لیتے عیدگاہ کو تشریف نہ لے جاتے۔ تو کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، اٹھ پیرا نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب جیسے بقرعید میں مشہور ہے کہ ہم تو جناب روزہ جو ہے کلیجی سے کھولیں گے، تو یہ عجیب سی بات ہے، کسی عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہاں جب اب کوئی چیز کھائیں گے تو کلیجی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، بوٹیاں کھائیں، ٹکے کھائیں، کباب کھائیں، جو کھانے کی اچھی چیز میسر ہو کھائیں۔ اپنے گھر میں عید والے دن اچھی چیزیں بنائیں اور دن کے وقت میں کھائیں، لوگوں کو دعوت کریں، بلائیں۔ لیکن اب چونکہ حالات اس وقت کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر حالات جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں، لہذا جو احتیاطیں حکومتوں کی طرف سے بیان کی جائیں ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھیں۔ کسی سے ملنے جائیں، کسی کو اپنے گھر بلائیں تو احتیاطیں ساری کریں۔ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ ہم کہیں جب شروع میں کورونا پھیلا تھا تو مسلمانوں کی ایک تعداد کہتی تھی تو چمگادڑ سے پھیلا ہے، تو حرام کھانے سے پھیلا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا، تو لہذا احتیاط اور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ وہی حال ہے، کورونا کا حال اسی طرح کا ہے جیسے بعض مسلمان بڑے کہتے ہیں ہم تو اپنے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، ہم سنتے سب کی ہیں، وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، جو مل جائے اس کی بات سن لیتے ہیں، جو بیان کرے اس کا بیان سن لیتے ہیں، جو کوئی کچھ کہتے ہر ایک کی سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو بدعقیدہ کی بھی سنتے ہیں، تو خوش عقیدہ کی بھی سنتے ہیں، مسلمانوں کی بھی اسپیچز سنتے ہیں، نان مسلمز کی بھی سنتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ایسے آدمی کا عقیدہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے، اندر سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اپنے عقائد کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا ہمارا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، یار وہ لوگ بھی تو صحیح کہتے ہیں، وہ بھی تو صحیح بات کرتے ہیں، وہ بھی تو ایسی بات کرتے ہیں، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عقائد اپنے مضبوط رکھنے چاہیے، ہر ایک کی بات کو اپنے کانوں کے اندر گھسنے کی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ، میں نے بارہا عیدین کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی، لہذا صحابہ کرام اور تابعین اکرام کا اسی پر عمل رہا کہ عید کی نماز اور نوافل کے لیے اذان نہ دی جائے۔ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے اور رمضان کے بعد رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کم و بیش 30 دن۔ ہمارا ساؤتھ کوریا میں جو رمضان گزرا 30 ڈیز کا تھا، اور پاکستان میں 29 کا چاند ہوا ہے، اور کئی ممالک میں 29 کا بھی ہوا ہوگا، کہیں 30 دن کا۔ تو جہاں بھی جتنے دن کا رمضان گزرا یہ رمضان کامل ہے، چاہے 29 ڈیز ہوں یا 30 ڈیز ہوں، یہ مکمل رمضان ہے۔ چاند دیکھ کر ہم نے روزے رکھنے ہیں اور چاند رویت ہلال کے بعد ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس وقت انصار کی 2 بچیاں میرے پاس کچھ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے کہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیت گائے جا رہے ہیں؟
یعنی وہ اشعار پڑھے جا رہے تھے. تو وہ عید کا دن تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے. اب جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا تو بیان کرنے کے بعد لوگ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. اس کا مقصد ہے گانے باجے جائز ہیں. تو گانا یعنی گنگنانا یا گانا یہ ساؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اشعار کو یا پوٹری کو ساؤنڈ کے ساتھ اگر پڑھیں تو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ خوشی کے اظہار ہے, آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, آج ہم پر رحمت ہوئی ہے, کسی طرح کی بھی خوشی کا اظہار کرے جیسے قومی ترانے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر جو جائز الفاظ ہیں ان کو اگر بغیر میوزک کے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میوزک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو آج وداؤٹ میوزک سنگنگ ہے ہی نہیں. ہر سنگر جو ہے میوزک کے ساتھ گاتا ہے. تو اگر جائز ہے وہ اشعار وہ پوٹری حلال ہے, جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے, وداؤٹ میوزک ہے تو نو پرابلم. اگر میوزک اس میں شامل ہو جائے گا تو میوزک کی وجہ سے اس کی ممانعت کی جائے گی. تو میوزک کے ساتھ اشعار یعنی یہ سمجھ لیں کہ میوزک کے ساتھ کچھ سننا وہ جائز نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا لٹاتا ہم سے رخصت ہو گیا. ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, کیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کیا ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو نہیں کر سکے. ہمارے کیا ٹارگٹس تھے جن کو ہم نے اچیو کیا. تو غور کریں, بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو شروع ہو گیا, ہم نے سوچا ہی نہیں ہم نے کرنا کیا. رمضان کا مہینہ آ رہا تھا, کوئی پلاننگ نہیں ہے. درزی ٹیلر صاحب کی پلاننگ 4 مہینے پہلے سے ہوتی ہے, 5 مہینے پہلے سے رمضان آ رہا ہے, کپڑے بھی لے کر رکھنے, اتنے بندوں کو دکان پر رکھنا ہے اور یوں کر کے بزنس چلانا ہے. ہوٹل والے ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارا رمضان پہ یہ پرابلم ہوگا, ہمارا ہوٹل دن میں نہیں چلے گا تو ہم نے اس کو نائٹ شفٹ میں چلانا ہے, رات کو ہوٹل چلے گا, سحری تک چلے گا, وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی پلاننگ کرتا ہے. مگر رمضان کے اندر نمازیوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ روزہ رکھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, کام پہ جانا ہے, روزہ رکھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, کام پہ جانا ہے, کھانا پینا, سو جانا ہے. ہماری پلاننگ خالی یہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے, اور روزہ فرض ہو گیا, ہم نے روزہ رکھ لیا. اسی طرح نمازیں فرض ہیں, وہ تو پورے سال فرض ہوتی ہیں, نمازیں ہم نے ادا کرنی ہیں. ہم نے اسپیشلی کیا کیا رمضان کے اندر, وہ کون سا کام کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہمارا رمضان عام دنوں کے مقابلے میں اچھا گزرا. جب رمضان کا مہینہ آیا ہم نے کتنی تلاوت قرآن کی. رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے کتنی تلاوت قرآن کی. جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے اس میں کتنے نوافل ایکسٹرا زیادہ ادا کیے. جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے ذکر و اذکار زیادہ کیا. کتنا زیادہ کیا وہ ہم سب غور کریں. رمضان کا مہینہ آیا تو اسلامک بکس کی ریڈنگ ہم نے کتنی زیادہ کی. غور کریں تو لگتا ہے رمضان آئے چلے گئے, ہماری کتابیں بند کی بند رہی, قرآن بند کر کے گھر کے اوپر رکھ دیا اور رکھا ہے, قرآن کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی. تو رمضان رخصت ہو گیا. اگر کسی نے رمضان کے اندر ایک ختم قرآن بھی نہیں کیا, ایک ختم قرآن, ون ٹائم قرآن کی کمپلیٹلی ریڈنگ بھی نہیں کی, اور اس کو قرآن پڑھنا بھی صحیح آتا ہے, تو اس نے کیا کیا؟ ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 40 منٹ لگ جاتے ہوں گے. تو ہم 40 منٹس پر ڈے قرآن کو نہیں دے سکے, اور رمضان رخصت ہو گیا. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. نماز ختم کرنے کے بعد خطبہ جو ہے نا آفٹر پرے ہوتا ہے. عید والے دن جمعے کو بیفور پرے, نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, اور عید والے دن
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید واجب، 2 رکعت نماز عید واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ دیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پھر سب آہستہ یعنی ساؤنڈلی نہیں، بغیر آواز کے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کہہ کر آپ سٹاپ کریں گے، رک جائیں گے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام فرسٹ تکبیر کہے گا، 6 واجب تکبیریں، 6 تکبیرات ہوتی ہیں اس کے اندر۔ فرسٹ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر سیکنڈ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تھرڈ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کو ناف کے نیچے پھر دوبارہ باندھ لیں گے۔ امام تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجود ہوگا۔ پھر سیکنڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سیکنڈ رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد تلاوت کرے گا۔ اب تلاوت کے بعد، آفٹر تلاوت کے بعد کیا ہوگا؟ امام رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہے گا، 3 تکبیرات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب قرات ختم ہو گئی امام کی، قرات کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرسٹ ٹائم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ سیکنڈ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تھرڈ تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ 6 تکبیرات ہو چکی ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے، اب امام کہے گا اللہ اکبر تو رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اس طرح نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، دعا میں مسجد کے لیے ڈونیشن بھی کیا جائے گا۔ آپ سب سے عرض ہے تعاون فرمائیے گا، کئی ماہ سے مساجد بند تھی تو ڈونیشن جو ہے نا، مسجد کا ڈونیشن بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد کے لیے اچھا ڈونیشن عطا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔